والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ حق تعالی جل شانہ نے پچھلی امتوں کے حالات بتلائے کہ جو حالات اسلام آنے کے بعد کفار کے تھے وہ پہلے بھی رہے ہیں۔ جیسے یہ سلسلہ شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، پیغمبروں کا مقابلہ، اور وہ چلتا رہا قوم عاد میں، قوم ثمود میں، مدین میں، قوم لوط میں، بعد میں بھی، کیونکہ بہت انبیاء کرام آئے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے بہت سو کے نام اور واقعات قرآن پاک میں دیے اور بہت سو کے نہیں دیے۔ حق تعالی جل شانہ نے اپنے احسانات ان کو بتا کر ان کو راہ حق کی طرف بلایا، لیکن وہ لوگ اپنی روش پر رہے، طرح طرح سے مقابلہ کیا، جسمانی اذیت، ذہنی اذیت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رکوع میں یہ بتلایا کہ یہ لوگ پہلے لوگ نہیں ہیں دنیا میں جنہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا، ان کے سامنے چالاکیاں کیں، دغا بازی کی۔ تو ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد مکر الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی یہی دغا بازی کی۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، اللہ تعالیٰ کی گرفت ان کی عمارتوں پر آئی، جو عمارتیں اور قلعے انہوں نے تعمیر کر رکھے تھے اور جو تصورات قائم کر رکھے تھے وہ بھی قلعے تھے، سب پر گرفت آ گئی۔ اور گرفت اس طرح سے آئی کہ بنیادوں پر آئی، عمارت پر گرفت آئی بنیاد کے ذریعے، کہ بنیاد ہی بیٹھ گئی اور چھت ان کے اوپر آ پڑی، اور ایسے طور پر عذاب آ گیا کہ جہاں سے ان کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے۔ اب اگر غور کیا جائے تو جو کرونا ہے اس نے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا۔ کل وزیر اعظم برطانیہ کا بیان ہے نوائے وقت میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاموش انتقام ہے۔ تو اب یہ ایسی طرح کی چیز آ گئی کہ وہم و گمان میں نہیں تھی۔ ایک دم اسکول بند، کالج بند، شہر بند، ٹریفک بند، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اور کیا عذاب آ جائے والعیاذ باللہ، اللہ اپنی امان میں رکھیں، وہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلوں نے بھی چالاکیاں کیں
پھر اللہ کا عذاب آیا ان پر اس طرح سے کہ ان کی عمارتوں کی بنیادیں ہل گئیں اور چھت ان پہ آ پڑی، اور ایسی طرح عذاب آیا کہ جس کو وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے، اور یہ دنیا کا عذاب بھی جب آیا اقوام عالم پر تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، جو بنیادیں اکھڑیں اور عمارتیں ان کے اوپر آ گئیں۔ قیامت میں پھر اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کریں گے اور فرمائیں گے کہ تم جن کو میرا شریک گردانتے تھے اور تم اللہ کے نبیوں کو مشقت دیتے تھے بحث کر کے، اب تم مصیبت میں ہو، ان کو بلاؤ، کہاں ہیں وہ؟ تو اس وقت جو اہل علم مسلمانوں میں ہوں گے، جو انبیاء کرام ہوں گے، وہ فرمائیں گے کہ آج کے دن رسوائی اور بے چینی یہ صرف کافروں پر ہے۔ اور ان کافروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے پاس فرشتے آئے موت کے تو یہ اس وقت بھی ظلم میں تھے، لیکن جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو اس آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیست التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السیئات، اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا نہیں ہے ان کے لیے جو گناہوں میں تھے، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ موت جب سامنے آئی انہوں نے کہا تبت الآن، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اب توبہ قبول نہیں۔ تو یہ اس وقت ہتھیار ڈال دیں گے، سلامتی کی بات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، ما کننا نعمل من سوء، ہم بے قصور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی نفی کر کے کہ تم یہ غلط کہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کر رہے تھے، کیونکہ یہ آخرت میں جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے کہ ما اشرکنا ولا آباؤنا من شیء، ہم نے شرک کیا ہی نہیں۔ جو آدمی دنیا میں جھوٹ بولے گا وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ کیا، وہ کہے گا میں نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں اس کی زبان پہ مہر لگاتا ہوں اور اس کے اعضاء کو گفتگو کی صلاحیت دیتا ہوں۔ الیوم نختم علی افواہہم، مہر لگا رہے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، آج ان کے اعضاء باتیں کریں گے، بتلائیں گے۔ یہ نوبت کس پر آئے گی؟ یہ اس پر آئے گی جو اللہ کے دربار میں جھوٹ بولے۔ تو ان کو کہا جائے گا فادخلوا ابواب جہنم، اب جہنم میں چلو۔
جہنم میں جانا دو طرح کا ہے. ایک کا احساس موت کے وقت ہو جائے گا، جو فرشتے آئیں گے لینے کے لیے. اس کی مثال ایسے سمجھی جائے کہ اگر بادشاہ وقت کسی پر غضبناک ہے اور وہ پولیس سے کہتا ہے کہ اس کو حاضر کرو، تو پولیس کا رویہ الگ ہوگا. وہ آئیں گے، گھر کی دیواریں بھی پھاند جائیں گے، ذلیل کریں گے، گالیاں دیں گے، پکڑیں گے، لے جائیں گے، گاڑی میں اٹھا کے پھینکیں گے. اور ایک آدمی کو بادشاہ وقت بلاتا ہے کسی دوست کو کہ تیار ان کو لاؤ، کھانے میں شامل ہونا ہے، سفر کرنا ہے، کوئی اکرام کرنا ہے، وزارت دینی ہے. اسی پولیس کا رویہ الگ ہوگا. وہ اسی سے پہچان لیں گے کہ بادشاہ سلامت راضی ہیں یا بادشاہ سلامت ناراض ہیں. تو جو کفار کے لیے اور ظالموں کے لیے فرشتے آئیں گے وہ سخت گیر ہوں گے، اور اس وقت ہر بندے کا تکبر ختم ہو جائے گا. ہر آدمی اس وقت ہتھیار ڈال دے گا کہ میں کچھ نہیں، لیکن اس وقت ہتھیار ڈالنا بیکار ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم میں چلو، اور یہ کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے بڑائی کرنے والوں کے لیے. کیونکہ جو آدمی اللہ کا مقابلہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ایک بڑائی پہ سمجھتا ہے، جو اللہ کے نبی کا مقابلہ کرتا ہے وہ ایک بڑائی پہ سمجھتا ہے. اور تکبر مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ جو ہم لوگوں میں تکبر آ گیا، یہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے. عاجزی سے رہو. جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے. جو آدمی اس میں مجھ سے جھگڑے گا، یعنی اس کو اپنائے گا، میں اسے عذاب دوں گا. تو تکبر ہمارے ہاں بہت ہے. جو سینئر افسران ہیں، اسی طرح جو اپر کلاس ہے ہماری، اس میں ایک بڑائی ہے جو محسوس نہیں ہوتی، نظر آتی ہے، نمایاں. بلاول کی ایک تصویر میں نے دیکھی، وہ اپنے وزیر اعلیٰ سندھ سے مل رہا ہے تو وہ نمایاں اس کو ڈی گریڈ کر کے مل رہا ہے. یعنی میں اپر ہوں، میں اوپر ہوں، میں سپر ہوں، سپریم ہوں. تو یہ جو بڑائی ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ کی اس آدمی سے لڑائی ہے، یہ آدمی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. یعنی میں متعین نہیں کہہ رہا، عمومی بات. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی کرنے والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے. اب ایمان والوں کا حال بیان ہوا. ایمان والے جنہوں نے اللہ کا خوف اختیار کیا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے اللہ کے احکام کیسے ہیں جو نازل ہو رہے ہیں، تو کہتے ہیں قالوا خیرا، بہت عمدہ ہیں، بہت بابرکت احکام ہیں، ہم انہیں پڑھتے ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں، ہمیں اس سے راحت ہے. اور صحابہ کرام تو قرآن پاک بہت پڑھتے تھے.
للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو اس دنیا میں نیکی کرے گا اس کے لیے اچھائی ہے، اس کو اچھائی ملے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر میں تکبر نہیں کروں گا تو لوگ میری بات نہیں مانیں گے۔ لوگ بات مانیں گے، اور نہیں بھی مانیں گے تو اللہ کے یہاں یہ بری ہوگا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور یہ تو دنیا میں نیکی کرنے والوں کو اچھائی ملے گی، آخرت کا گھر اس سے بہت ہی اچھا ہے، اس کا یہاں تصور نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب آدمی کو آخرت میں، جنت میں دنیا کے کھانے کا خیال آئے گا تو اس کی طبیعت میں متلی پیدا ہوگی۔ کوئی دفعہ مولانا شیرانی یہ حدیث بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ انسان پر اس دنیا میں ایک ایسا دورانیہ گزرا کہ جو اس کی خوراک تھی، جب وہ تصور کرے گا آج اسے گھن آئے گی، کیونکہ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو حیض کا خون اس کی خوراک تھی، اب تصور کرے گا گھن کرے گا۔ آخرت میں یہاں کا تصور کریں گے تو وہاں یہ چیز بڑی ایک کم درجے کی چیز، بلکہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آخرت کا گھر وہ سب سے اچھا ہے، اور کتنا ہی اچھا گھر ہے اللہ کا خوف رکھنے والوں کا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، جہاں یہ متقی جائیں گے وہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں پر ان کے ارادے سے کام ہوگا۔ انسان جنت سے آیا ہے، وہ وہاں پر اپنے ارادے سے کام لیتا تھا، یہاں بھی اس کا ذہن یہی ہے کہ جلدی سے جلدی کام ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے آج سے بہت پہلے کا دور دیکھا، جو ٹیلی فون تھا وہ ڈائل کیا جاتا تھا، گھماتے تھے اس کو 1 2 3 4 10 عدد، لیکن انسان سمجھتا تھا یہ بڑی دیر ہو رہی ہے۔ اس کو تھا کہ ایسی چیز ہو جو اس سے کم وقت میں، پھر وہ ڈیجیٹل آ گیا، وہ اس سے آدھے وقت میں دائر ہو جاتا تھا۔ پھر ایسا آ گیا وہ ہاتھ سے بٹن دباتے تھے، اب ایسا آ گیا کہ معمولی سا ٹچ کرتے ہیں اور ٹیلی فون مل جاتا ہے۔ پہلے گھوڑا سواری تھی سب سے تیز، پھر انسان نے سائیکل بنا لی، سائیکل ہی سے گاڑی بنا لی، پھر گاڑی بھی اس کے لیے ایک ایسی چیز رہ گئی جو بڑی دیر کی چیز تھی، تو اس نے ہوائی جہاز بنا لیا۔ ہوائی جہاز بھی کہتے ہیں یار 22 گھنٹے بیٹھیں گے تو امریکہ پہنچیں گے، وہ 22 گھنٹے زیادہ لگ رہے ہیں، اب اس چکر میں ہے کہ یہ سفر 10 گھنٹے میں ہونا چاہیے، پھر اس میں آئیں گے کہ یہ سفر 5 گھنٹے میں ہو۔ تو یہ ارادے سے کام وہاں پر ہے، دنیا میں بھی ارادے سے کام ہے، لیکن وہ ارادہ ہماری اپنی ذات تک ہے۔ آپ ارادہ کرتے ہیں، ہاتھ ہلا لیتے ہیں، پاؤں ہلا لیتے ہیں، اٹھ کے چل پڑتے ہیں، سب کام ارادے سے ہیں، لیکن اپنی ذات تک ہے۔ اور خدا نہ کرے اپنی ذات تک ارادے سے کام نہ رہے تو اسے کہتے ہیں یہ مفلوج ہو گیا، والعیاذ باللہ۔
لیکن جنت میں اپنی ذات پر اور اپنے سے متعلق سب چیزوں پر جو اختیار ہوگا وہ کام ارادے سے ہوں گے۔ وہ چاہے گا کوئی پھل کھانا، وہ پھل خود بخود نیچے آ جائے گا۔ جانا چاہے گا، تخت پہ بیٹھے گا، وہ چل پڑے گا، خود اڑ کے چلا جائے گا۔ اس کے لیے فاصلہ کوئی چیز نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر وہ ایسے باغات اور پھر ان میں محلات اور نہریں، وہ ایسا ایک نظام ہے کہ جو چاہے گا وہ اسے مل جائے گی۔ اور ہم اسی طرح اللہ کا خوف رکھنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنا خوف رکھنے والوں کو بدلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ کون ہے متقی؟ ان کے بعد جب فرشتے آئیں گے تو یہ پاکیزہ ہوں گے، یعنی ان کے دل پاکیزہ ہوں گے، یہ عبادت میں ہوں گے، یہ اللہ کے مشاہدے میں ہوں گے۔ اور کئی جگہ مشاہدہ ہوا۔ ہماری ایک عزیزہ تھیں، تو ان پہ نظر تھا روح قبض نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ دورانیہ گزرا 1-1.5 گھنٹے کا اسی طرح۔ ان کے ایک عزیز نے کہا ان کے جسم پاک کرو۔ جسم پاک نہیں ہے، کیونکہ معذور تھیں، 8-10 دن سے غسل نہیں کیا تھا، کپڑے ناپاک تھے، جسم ناپاک تھا۔ 4-5 خواتین نے مل کے ان کے جسم پاک کیا، ادھر جسم پاک ہوا، ادھر روح قبض ہو گئی، یعنی پاکیزہ ہو کے دنیا سے گئی۔ تو یقولون سلام علیکم، وہ جو فرشتے آئیں گے رحمت کے، وہ انہیں سلام کریں گے اور وہ کہیں گے کہ تم جنت میں آؤ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے۔ جو آدمی نیکی کرے گا اس کے لیے موت بھی آسان ہوگی، زندگی بھی آسان، موت بھی آسان۔ کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی ایمان نہیں لا رہے، مذاقیں کر رہے ہیں، مقابلے کر رہے ہیں، لابی بنا رہے ہیں، پیغمبروں کو والعیاذ باللہ شہید کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ کیا اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے آئیں؟ او یأتی امر ربک، یا موت آئے یا قیامت آئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، یہ ان کا انوکھا کام نہیں ہے، پچھلے بھی یہی کرتے رہے اور ان پہ اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے۔ تو ان کو ان کے اعمال کے بدلے سختی ملی، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے اعمال کیے ان کے بدلے ان کو برائی ملی، اور ان پر وہ چیزیں نازل ہوئیں، یعنی وہ عذاب نازل ہوا جو اس کے بدلے تھا جو یہ مضحکہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اچھی توفیق نصیب فرمائیں اور ہمارے دلوں کو نیکی نصیب فرمائیں، جو نیکی اللہ کے یہاں معتبر ہے، جس کے بدلے
دنیا میں بھی خوشگوار زندگی ہے اور جس کے بدلے موت اچھی ہے، وہ نیکی صرف دل کی نیکی ہے۔ جس کا دل نیک ہے وہ اللہ کے یہاں نیک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کی نیکی نصیب فرمائے۔